وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنا، کوئی ہے آپ میں سے کسی نے چاند دیکھا؟ ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان چیزوں سے لگاؤ نہیں ہے۔ یہ چیزیں عبادت سے نکل کے روٹین کی طرف آ گئی، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تم چاند کو دیکھو تو دعا پڑھو۔ میں صرف اس کی عظمت پیش کرنے کے لیے 3 حدیثیں سناؤں گا۔ دعا یہ کرو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو اگر تو نے نکالا ہے اس پورے مہینے کے اندر، یا اللہ ہمیں امن عطا کرنا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، اے اللہ سلامتی عطا کرنا، الہ العالمین اسلام کی عظمت باقی رکھنا۔ 4 دعائیں صرف ایک حدیث میں۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ 5 دعائیں۔ ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں والتوفیق لما تحبہ وترضا، اللہ اس پورے مہینے میں ہم سے وہ کام کروانے کی توفیق عطا فرمانا جو کام تجھے پسند آ جائے۔ 6 دعائیں۔ اور 7ویں دعا جس کے الفاظ یہ ہیں غیر ضالین ولا مضلین، یا اللہ اس پورے مہینے میں کسی کو جرت نہ دینا کہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے، اور نہ ہمیں ہی کسی کو گمراہ کرنے کی جرت دینا، اللہ ہر ایک کو گمراہی سے دور رکھ۔ یہ 7 دعائیں جس کے حق میں قبول ہو جائے اس کو اللہ برکت دے دے پورا مہینہ، مال میں، سوچ میں، کام میں، اولاد میں، جسم میں، ہر کام میں اس کو امن عطا کر دے، اس کی سوچ میں امن، اس کے قول میں امن، اس کے عمل میں امن، اس کو سلامتی مل جائے، اسے کوئی دکھ مصیبت غم بیماری نہ آئے، اس کا اسلام خوبصورت رہے، اس میں کوئی خلل نہ آ جائے، بے ایمان نہ ہو جائے، جس کو توفیق مل جائے کہ وہ نیکیاں وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ گمراہیوں سے بچ جائے اور لوگ بھی اس کو گمراہ نہ کر سکیں، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے نظام الہی کو سمجھنے سے انحراف کر لیا، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کے رسول نے اگر دعا سکھائی ہے اس میں میری زندگی میں بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ سید المرسلین نے ایک بات بتائی ہو اور اس میں دونوں جہانوں میں وہ خیر و برکت کا باعث نہ ہو؟ دعا کیا کریں۔